بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میگنیفیکیشن اور منیمائزیشن ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اگر اس پر کوئی سوال ہو تو پہلے وہ لے لیں، اور کوشش کرتے ہیں جی اس دفعہ تھوڑی سی اس کو ذرا آرگنائزیشن. میں نے ابھی علی سے بھی ریکویسٹ کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم ایک سوال کریں گے. ویل میک اٹ ایز شارٹ ایز پاسبل. اگر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو میں خود مانگ لوں گا آپ سے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے ہر دفعہ. اور اگر کوئی نہیں ہے تو یو کین کنٹینیو، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر تو سیشن آپ ہی کا ہے. لیکن ہم کوشش کریں کہ پہلے اس کو ایک تو تھوڑا سا اس لحاظ سے آرگنائز کر لیں کہ اف یو ہیو اینی کویسچنز اباؤٹ دا ٹاپک تو پہلے وہ لے لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اوپن رکھیں گے اس کو جس طرح بھی کرنا چاہیں. اور کچھ آصف صاحب سے بھی سنیں گے کہ وہ ان کا جو کام ہے وہ کیسا چل رہا ہے، بیکاز دیٹ از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اینڈ آئی آنیسٹلی فیل دیٹ پیپل شوڈ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. کیونکہ میں ان سے، انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی تو میں ان سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ کام تو اصل میں وہ ہے کرنے والا. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو میرے اپنے پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہے. آپ میں سے جو لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ جو ون سائیڈڈ مونولوگز ہوتے ہیں، یہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیم. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں یہ ٹیچنگ کا ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ لرننگ، ٹیچنگ کا تو بہت اچھا طریقہ ہے، یہ لرننگ کا اچھا طریقہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس میں کچھ پرابلمز ہیں. لیکن میری اس وقت جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا پورا کورس جو ہے، جس کا ابھی کافی حصہ باقی ہے، وہ ریکارڈ پہ آ جائے. ریکارڈ پہ آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے تو میں، ورنہ پھر جس کو بھی توفیق دے، جن کو اس سے اتفاق ہو، وہ اس کو لے کے آگے چلیں اور اس طرح سے چلیں جس طرح سے آصف صاحب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. بیکاز دس از دا ایکچوئل وے آف ٹرانسفارمیشن. زندگی میں ٹرانسفارمیشنز جو آتی ہیں اس کا طریقہ اصل میں یہی ہے. ٹھیک ہے جی، اٹ از ناٹ اباؤٹ مونولوگز. آپ کو لیکچر سن کے کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں آئیں گی، آئیڈیاز آئیں گے، اینڈ دین یو اسٹارٹ پریکٹسنگ دیم، اینڈ دیٹ پریکٹس از ویئر یو اسٹارٹ انٹرنلائزنگ آئیڈیاز. وہ پہلے انٹیگریٹ ہوتا ہے آپ کی ذات میں اور پھر انٹرنلائز ہوتا ہے. اس کا ایک بڑا کلیئر پروسیس ہوتا ہے جی. جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. ایک کوشچن مویز صاحب ہمیں پہلے سے آیا ہوا ہے فاطمہ کا، تو وہ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کوشچن ہے کہ ان مائنڈ ریڈنگ آر یو آلویز ازیومنگ دیٹ پیپل آر لوکنگ ڈاؤن اپون یو؟ مائنڈ ریڈنگ میں آپ عام طور پر جو چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی انٹینشنز، دوسروں کے موٹیوز اس کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں، اور جنرلی نگیٹو ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ جو جتنے بھی کوگنیٹیو ڈسٹارشنز ہیں، ان میں جو ایک کامن تھیم ہے وہ یہ کہ یہ کس طرح سے ہماری کوگنیشن کو نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یس یو آر رائٹ، جنرلی دے آر نیگیٹو، دے آر نیگیٹو ان اے وے. جی آمنہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا، خیریت سے؟ جی سر. سر میں رات کو سن رہی تھی تو میرا ذہن میں جو سب سے پہلے جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں یا اس طرح سے اور بھی جو لوگ لٹریچر سے متعلق دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی میگنیفیکیشن کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کسی خاص سچویشن سے لے کر یا کسی خاص شخص کو لے کر، اور حتیٰ کہ اپنی زندگیوں کو تیاگ دینا اور یہ وہ سارا کچھ. تو کیا یہ صرف اٹیچمنٹ کا ایشو ہے؟ وہ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اپنی اٹیچمنٹ کو اوور کم نہیں کر سکتے اور اس کو میگنیفائی کرتے کرتے پوری زندگی ایک چیز کے ساتھ لگی رہتی ہے. تو یا اس کے اندر ان کو کوئی میننگ نظر آ جاتا ہے، یا میننگ اس میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. انسان اپنی جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان کی ایک بڑی جو جو بہت بڑا موٹیو ہے اس کا، وہ ہے حصول کی جد و جہد. وہ حصول کی جد و جہد کس چیز کے بارے میں ہے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یعنی واٹ کیپس یور لائف موونگ وارم
what keeps your life active is the desire to achieve something. Once you are there, आपने ये देखा होगा आमतौर पर मूवीज़ में, लिटरेचर में ये चीज़ आपको बहुत नज़र आएगी कि हैप्पी एंडिंग्स हो जाती हैं. हैप्पी एंडिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ ख्वाहिश थी वो जो जिद्दोजहद थी वो पूरी हो गई. जो चीज़ असल में नहीं पता चलती उसके बाद वो ये है कि वो असल में वो एंडिंग नहीं हुई, वो तो ज़िंदगी का एक मरहला पूरा हुआ है. उसके बाद अब क्या होगा, वो जो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट इज़ टू रिकग्नाइज द इनकम्प्लीशन, लैक ऑफ क्लोजर ऑफ लाइफ. उसने किसी ने ये कहा है कि ज़िंदगी की दो सबसे बड़ी ट्रेजिडी, देयर आर ओनली टू ट्रेजिडीज इन लाइफ. ठीक है जी. वन इज़ दैट यू डोंट गेट व्हाट यू लव एंड द अदर इज़ दैट यू गेट व्हाट यू लव. ठीक है, ये दोनों ही ट्रेजिडीज़ हैं इसलिए क्योंकि इन दोनों के नतीजे में वो जो करंट था जिसके नतीजे में शायरी, सारे शायर तो इस तरह के नहीं होते, बड़े आशिक मिजाज होते हैं, हर जगह पे ही वो दिल लगा लेते हैं, वैसे भी लोग होते हैं. लेकिन जो प्रॉब्लम है ऑब्सेसिव मामलात की, ऑब्सेसिव पर्सनालिटीज़ की, वो ये होती है कि वो जब चीज़ हासिल हो जाए तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और ना हासिल हो तब तो दुख है ही. वो तो सारे ही रिकग्नाइज करेंगे कि दुख है. तो क्यों नहीं है ये सेटिस्फेक्शन? इसलिए कि वो जिद्दोजहद ज़िंदगी की ख़त्म हो गई है. नाउ यू हैव टू फाइंड सम अदर पैशन. वो जो कह रहे हैं और भी गम और भी दुख हैं या गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट, और ये हकीकत है. यानी ऑब्सेसिव पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया में रखा क्या है, तेरी तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो जब इससे निकलते हैं तो दे नीड समथिंग एल्स, कि जो उनको चाहिए होता है. एंड टिल द टाइम दे गेट दैट, इट्स अ बिग ट्रेजिडी फॉर देम, बिकॉज वो ज़िंदगी की वो जो चाह थी वो ख़त्म हो जाती है. तो एक तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा जो मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ कई दफ़ा, कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये ऑब्सेसिव थिंकिंग से पैदा होती हैं. आपने अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देनी है, एक मकसद बनाना है, वो सब अपनी जगह पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बट आप जितना ऑब्सेसिवली किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे उतनी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती जाएगी. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इनमें बैलेंस रखना बेहतर है. ये ज़िंदगी पूरी नहीं है, इसको ज़हन में रखना है हमें. दिस लाइफ इज़ गोइंग टू प्रेजेंट अस विद हार्ट एक्स. हमें दुख भी होने हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी आनी है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी फेस करने हैं. वो जिसकी चाह थी वो मिल गया है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है तो मसला तो फिर भी बन जाएगा. तो ये सारे मसाइल तो होंगे. लाइफ हिट्स. जी मुजाहिद, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम सुबह बखैर जी। मेरा जी. सर बात ये थी कि यह आप हमारे थे ग्रुप बन रहे हैं और ऑर्गेनाइजर भी हैं। अ, अगर क्या यह बेहतर है कि इंट्रोडक्शन हो जाए एक दूसरे का? मुझे तो आपके अलावा किसी का ना नाम आवाज़ से समझ सकता हूँ, किसी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है. जब आप किसी का नाम लेते हैं कि उससे रब्ता किया जाए, या वो बोल रहे हैं या कुछ पता नहीं, ब्लाइंड है सर. तो बिल्कुल अगर ठीक है जी. बेहतर है तो ठीक है, वरना नहीं सर. नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं. आई थिंक आसिफ साहब आप एक प्राइवेट मैसेज अगर कर दीजिएगा मुजाहिद साहब को, तो ही विल एटलीस्ट गेट इन टच विद यू. अपना फ़ोन, व्हाट्सएप नंबर या कोई जो भी आपका तरीका है वो अगर एक्सचेंज करने अपने प्राइवेट मैसेज, बल्कि सभी को कर दें एक दफ़ा, ताकि सबको पता चल जाए कि आप जो इस वक्त वो काम कर रहे हैं वो कैसा है. देन whoever wants to be a part of it, and I would recommend to be a part of it. ये चीज़ जो है ये इंशाल्लाह इवॉल्व करेगी इनटू अ वेरी इफेक्टिव थिंग, अल्लाह ने चाहा तो. थैंक यू जी मुजाहिद साहब. इंशाल्लाह. जी कुंवर, आप अनम्यूट कर लीजिए. जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोई सर। जी वालेकुम अस्सलाम. मेरा सवाल ये था कि जो आपने पिछली बार मैग्नीफिकेशन और मिनिमाइजेशन पे बात की थी, तो अगर हम उसको दीन के हवाले से देखेंगे, दीन में एक आदमी शुरू करता है बेहतरी की जिद्दोजहद अपनी जिंदगी अपने आप को लेकर, तो उसमें क्या उन चीज़ों को फितरी तौर पे खुद ब खुद सही रवैया यही नहीं होगा, वो मिनिमाइज हो जाएंगे जो उसने कर ली है, जो उसने बेहतरी अपने अंदर पैदा कर ली,
وہ منیمائز ہو جائیں گی اور جو بھی چیزیں باقی ہیں وہ میگنیفائی ہو جائیں گی. تو کیا مطلب عام طور پہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور دوسرا، عام طور پہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی طالب علم ہوں اور میں پڑھائی کی عادت ہی نہیں مجھے، تو اگر پڑھائی کی عادت پیدا ہو گئی ہے تو وہ تو منیمائز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی اور کمی ہے جیسے کہ اس میں کسی اور بہتری کی ضرورت ہے تو میگنیفائی ہو جائے گی. تو ہے دونوں پہلوؤں سے، دونوں حوالوں سے، دینی اور دنیاوی، ان میں صحیح رویہ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے گا. اصل میں یہ جو چیز ہے نا، یہ اس کا تعلق بیسیکلی اس کوگنیٹو میگنیفیکیشن اور منیمائزیشن سے ہے جدھر آپ ایک چھوٹی سی بات کا پہاڑ بنا دیں. چھوٹی سی بات یعنی لیٹ سے کسی نے سبجیکٹو بات ہوتی ہے، وہ والی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اندر کچھ ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. کسی نے میری تعریف کر دی ہے تو میں اس کو منیمائز کر دوں گا اس لحاظ سے کہ یار یہ تو اصل میں اٹ واز جسٹ بینگ پولائٹ. لیکن اگر اسی نے تنقید کر دی ہے تو میں اس کو رائی کا پہاڑ بنا دوں گا، بجائے اس سے کہ اس سے سیکھوں میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. دیز آر آل بیسیکلی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ بیسیکلی ہمارے کوگنیٹو نیگیٹو بائسز ہیں جس سے کہ زندگی میں جو اصل میں یہ جتنے بھی کوگنیٹو ڈسٹارشنز ہیں نا، یہ ہمارے اندر کچھ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ایموشنز کریٹ کرتے ہیں. اور وہ ایموشنز جو ہیں ہم اصل میں ان پر فوکس کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ میں کیوں، وائی ایم آئی فیلنگ ڈسٹربڈ، وائی ایم آئی فیلنگ اینکشس اور ڈپریسڈ اور سیڈ، اس طرح کی چیزیں. جبکہ یہ اصل میں اس کے پیچھے یہ مشینری چل رہی ہے، میرے مینٹل پیٹرنز چل رہی ہیں، میری ایبسٹریکشنز چل رہی ہیں، میری کوگنیٹو ڈسٹارشنز اگر کوئی ہیں تو وہ چل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں میرے انفرنسز چل رہی ہیں. تو یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں، جو میں نے اس وقت آپ کو انڈر دی ہیڈنگ آف انکانشیس پروکلیوٹیز یہ جو بتا رہا ہوں، یہ اس کے بعد جب ہم یہ ٹاپک ختم کر لیں گے تو پھر وی ول بی ٹیکنگ اپ ایموشنل لٹریسی اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. وہ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان سب سے وہ بن رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ان سب کے نتیجے میں وہ بن رہی ہیں. تو یہاں پر جو ٹاپک ہے وہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یعنی زندگی میں اگر آپ نے کسی چیز پر فوکس کرنا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں ہونا یہ چاہیے کہ میگنیفائی ہو. ٹھیک ہے جی، اٹ شوڈ ٹیک اے میجر پلیس ان یور لائف اگر آپ کسی چیز پر فوکس کر رہے ہیں. اٹ کین بی یور ریلیشن شپس، اٹ کین بی یور ورک، اٹ کین بی یور واٹ ایور پرپز ان لائف، واٹ ایور یو وانٹ ٹو فوکس آن، وہ آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی میگنیفائی ہو جائے گی اور دوسری چیزیں تھوڑی سی بیک سٹیج لے لیں گی. لیکن یہاں پر جو ہے اس کا تعلق کوگنیٹو ڈسٹارشن سے ہے، یعنی وہ میگنیفیکیشنز کہ جب ہمیں کچھ نیگیٹو ملتا ہے تو اس کو ہم بہت میگنیفائی کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں کچھ پازیٹیو ملتا ہے تو اس کو ہم بہت منیمائز کر لیتے ہیں. یہ وہ والا اسپیکٹ ہے جی. جی شبانہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی جب میں نے اس پہ ریفلیکشن کی میگنیفیکیشن اور مینیمائزیشن پر، تو مجھے ایک سٹیپ اور اویئرنیس بڑھی اور کلیئرٹی ملی کہ جو اب آپ کے کہنے پہ میں اس لفظ کو چھوڑ رہی ہوں، لیکن 5 سالوں سے ڈائگنوزس تھا ڈپریشن کا، اور میں اسی ٹائٹل کے ساتھ خود کو لیتی تھی. تو اس کے اندر یہ 5 irrational beliefs، اس کے نتیجے میں یہ ڈسٹورشن اس نے کافی کردار ادا کیا، اور اس کا مجھ پر امپیکٹ ہوا. میں اینکشیس رہتی تھی، پینک ہو جاتی تھی، اور کبھی جیسے آج تعریف کی ہے شفقت صاحب نے، میرے بھائیوں نے یا میرے کولیگز نے، تو آج تو میں ہوا میں اڑی ہوتی تھی. اور شام کو جو ہے کچھ خراب ہو گیا تو میں کہہ رہی ہوتی تھی شفقت صاحب سے، میں بہت بری ہوں نا. وہ مجھے یقین دلا رہے ہوتے تھے نہیں آپ بری نہیں ہیں. میں کہہ رہی ہوتی تھی نہیں میں بہت بری ہوں، آئی شوڈ بی آف ود مائی فیس. تو لائک بہت دس از این آئی اوپنر میرے لیے. اور ایک اور بات کہ یوں یہ کلیئرٹی بھی مل رہی ہے، وہ جو دوسرا ہم سیشن لے رہے ہیں ہان کا سیشن، کہ جیسے میں ابھی سوچ رہی ہوتی کاش یہ مجھے پہلے پتہ چلتا ہے ریشنل بلیفز کا، کوگنیٹو ڈسٹارشنز کا. لیکن اب کل جو سیشن تھا تو میں نے جب اس پہ ریفلیکٹ کیا تو یہ مجھے ابھی ملنا تھا، یہ مجھے ابھی بات ملنی تھی.
شاید ابھی میرے دل پہ اثر کرنی تھی، پہلے میں سنتی بھی تو شاید میرے دل پہ اثر نہ ہوتا، کیونکہ میں نے اپنے اندر وہ گیٹ آف چینج نہیں کھولا تھا. تو تھینک یو سو مچ فار برنگنگ دس اویئرنیس. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پورا جو ہے کریکٹر ڈیولپمنٹ اور مورل اپلفٹنگ کے سیشنز آج 107 ہم لے رہے ہیں اور ہانکا کے 54 لے چکے ہیں. یہ پرسنل میرے لیے ڈیزائن کیے گئے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دیجیے کہ ہم ان چیزوں پہ سے جو ٹھیک ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنی اور اپنے آس پاس دوسروں کی زندگیوں کو اچھا انفلوئنس کر سکیں انشاءاللہ. آپ سے دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. جی اگر کوئی اور اس سے ریلیٹڈ کویسچن نہیں ہے تو وی کین اوپن اپ اینی کویسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو، اینی تھنگ دیٹ یو ووڈ لائک ٹو ڈسکس. ایک ایک کر کے کر لیں میرا خیال ہے. ایک میرے ذہن میں کامنٹ آ رہا ہے موہن صاحب ایسی کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو شروع میں بالکل ہم نے ہیوملٹی اور کریج کے کانسیپٹس کو ایز فنڈامنٹل ڈسکس کیا تھا، اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے یہاں پہ. اینڈ دا ریزن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم میگنیفائی کریں کسی چیز کو، بری چیزوں کو، یا منیمائز کرتے ہیں جب ہم اچیومنٹس کو، اچھی چیزوں کو، تو اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ولنریبلٹی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم سیلف ڈیفense میکینزم ہوتا ہے، ہم کسی ایسی اسٹیٹ میں نہیں آنا چاہتے جہاں پہ ہم ولنریبل ہوں. اور ولنریبلٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کے لیے ہیوملٹی بڑی ضروری اور کریج بڑا ضروری. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. جی نوشابہ آپ میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. کل میں آپ کی ایک بات سن رہی تھی، اینڈ پہ آپ کسی کو بتا رہے تھے کہ اگر ایک سچویشن بار بار آتی ہے تو وہ کچھ آپ کو سکھانے آتی ہے، جو مجھے شاید پتہ نہیں صحیح سمجھ آئی تھی کہ نہیں. تو آپ اس میں سے سیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ بار بار سچویشن آپ کے ساتھ آتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے کہ جو پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی تھی. آپ نے یہی کہا تھا، کچھ اسی طرح کی بات تھی کل. جی میں اسی طرح کی بات تھی. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو ایک سچویشن آ رہی ہے جس پر آپ ایک خاص طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں، اور وہ سچویشن پھر آ رہی ہے اور آپ پھر اسی طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ایک ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے، تو اصل میں جو چیز چینج کرنے کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچویشن چینج کرنے کی سچویشن یہ ہے کہ میرا رسپانس چینج ہو. یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم سیکھ نہیں رہے ہیں، اف وی آر ناٹ ریئلی، لیٹ سے، وہ اس کی بڑی شان کی کتاب بڑی اچھی ہے، دا ریفلیکٹیو پریکٹیشنر کے نام سے، دا ریفلیکٹیو پریکٹیشنر. وہ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت آپ کوئی بھی چیز پریکٹس میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی زندگی کو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، تو اب اصل میں وہ اس کے ساتھ ساتھ ریفلیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، میں نے یہ کیا تو اس کا کیا نتیجہ. سم ٹائمز وی گیٹ سو لاسٹ ان دا سچویشن کہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، ہم ایک رسپانس دیتے ہیں، اور پھر عادتاً وہ رسپانس دیتے جاتے ہیں اگرچہ وہ ہمیشہ فیل ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے نتیجے میں برائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس کو رک کر ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا، میں کیا چینج کر سکتا ہوں. یہ مطلب تھا میرا. یعنی وی نیڈ ٹو لرن. یہ بڑی عنایت ہے، اگر سچویشن بار بار اس چیز کی آ رہی ہے، اگر میں سیکھ نہیں رہا ہوں تو یہ بڑی عنایت ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں، اس اینگل سے دیکھنے لگ پڑوں کہ آئی نیڈ ٹو سی واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ، اینڈ دین واٹ یو ول لرن ول ناٹ جسٹ امپروو دس سچویشن. وہ آپ کی ابھی اس وقت آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ زندگی کے کتنے اسپیکٹس میں وہ چینج لے آئے گی پھر چیز، اگر میں اس کے بارے میں ریفلیکٹیولی غور کر کے یہ دیکھوں کہ میں نے کیا چینج کرنا ہے. یعنی بیکاز آپ دیکھیں میری پوری بات کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس کے اوپر آپ پورا کنٹرول رکھتے ہیں بدلنے کے حوالے سے، اچھائی اور برائی دونوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. باقی سب چیزوں کے اوپر، باقی سب لوگوں کے اوپر آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں جس حد تک وہ انفلوئنس لیں گے، وچ اگین از ناٹ ان یور کنٹرول. آپ 10 لوگوں سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے 2 لوگ بہت زیادہ انفلوئنس لے لیں، کچھ لوگ جو ہیں بالکل نہ لیں، کچھ لوگ مڈل میں ہوں، اور آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ میں اپنی بات کو کیسے افیکٹو کروں. اصل میں بات افیکٹو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا.
اٹ از وہ جو کسی نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤ کین وی چینج آور رسپانس ٹو سچویشنز؟ سر اس کیس میں کئی دفعہ سپریشن بھی تو نہیں آ جاتی اگر آپ اپنا رسپانس چینج کرو اور بس وہ پیسو سے ہو جاؤ کہ بس ٹھیک ہے اب اس بات پہ بات ہی نہیں کرنی یا جواب ہی نہیں دینا، کہ تو وہ طریقہ ٹھیک ہوگا کہ وہ نہیں ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز کو اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی سپریشن از اے ویری ویری ہارمفل تھنگ جس وقت آپ اس کو انڈر پریشر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے رسپانس کو روک لیا ہے انڈر دا پریشر کہ یہ اس کے نتیجے میں مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی، مجھے مار پڑ جائے گی، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ سپریشن. I mean, this is a bad suppression that can result in bad, consequences. لیکن ایک سپریشن بامقصد سپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، when you are doing it because I want to give the right response. میں نے اپنی ویلیو کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے اپنے اندر، اللہ کرے کہ میں نے کر لیا ہو اور میں کر لوں اگر ابھی تک نہیں کیا، کہ جس کے نتیجے میں میں اپنے رسپانس کو روک کر ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں اس چیز کو سامنے لے کے آتا ہوں، اپنے ذہن میں حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ کیوں کرنے لگا ہوں. ڈو آئی وانٹ ٹو ون دس ڈبیٹ اور ڈو آئی ہیو اے بگر لانگ ٹرم پرپز جس کو میں نے حاصل کرنا ہے. وہ جب آپ اپنے رسپانس کو کنٹرول کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کر کے سامنے رکھیں گے، وہ آپ کے لیے اٹ از ناٹ اے بیڈ سپریشن، اٹ ول ایکچولی میک یو اے مور ریگولیٹڈ پرسن. ان دونوں میں فرق کو سمجھ لیں. یعنی اٹ از ناٹ میں نے رسپانس کو روکا ہے تو یہ لازماً غلط نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ کیوں روکا ہے، اس پریشر میں روک دیا ہے کہ پتہ نہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے. تو یہ اصل میں پیپل ڈپینڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میں نے اس لیے روکا ہے کہ میں نے اچھا رسپانس دینا ہے تو اصل میں یہ میری انڈیپینڈنس میں اور انٹر ڈپینڈنٹ بننے میں اضافہ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از اے گڈ تھنگ. یہ بات کچھ واضح ہوئی جی؟ جی جی سر، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. آپ نے اصل میں اپنے جب بھی سوچنا ہے، اگر کبھی آپ کو اپنا انسٹنکٹیولی اپنا ری ایکشن کنٹرول کرنا پڑے نا، تو آپ نے اصل میں یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو مقصد کے لیے کیا ہے، ایک بڑا مقصد ہے تو بڑی اچھی بات. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے یہ امیجیٹ ری ایکشن کیوں دیا ہے، کیا میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے، میں جدھر جانا چاہتی ہوں، میں جیسی ہستی بننا چاہتی ہوں اس کو بنانے میں مددگار ہوگی، یا میں نے صرف اس وقت اپنا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس چیز کو زیادہ وہی ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بن جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دس ول ہیلپ لاٹ. جزاک اللہ سر. جی شبانہ، آئی تھنک آپ اسی بات پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انمیوٹ کر لیجیے. بالکل، یہ جو بھی سپریشن کی بات کر رہے تھے سر، اس پر صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی تھی. یس، سپریشن ایسے کریں جیسے میں کرتی رہی، اس کا نتیجہ یہی نکلا جو میرے ساتھ ہوا. اور اب جب میں چینج کر رہی ہوں اپنے رسپانسز کو، دا رائٹ وے ٹو گو، لائک ہم جیسے یہ کانورسیشنز میں ہم حصہ لے رہے ہیں اور پھر ہم ریفلیکشن کرتے ہیں اپنے انٹرنل پروسیسز کو صحیح کر کے. جب میں چینج کر رہی ہوں تو ہر ایک دن کے بعد میرا پیس آف مائنڈ بہتر ہو رہا ہے، فوکس بہتر ہو رہا ہے، اور وکٹم فیلنگ کی بجائے میں آئی ایم ماسٹر آف مائی چوائسیز. اور یہ بڑا امپاورنگ ہے. بس یہی ایڈ کرنا تھا کہ میں نے سپریس کیا بہت عرصے تک اور اپنے بیہیویئر کو چینج کیا کسی بھی وجہ سے، کہ میں اپنے شوہر کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو ہینڈل مینج کیسے کرنا ہے. میں نے نہیں ان کے ساتھ ایسے بات کی لاؤڈ یا کچھ بھی، لیکن میں نے سپریس کیا. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جب میں ان سے ڈس ایگری کر رہی ہوں تو بات کیسے کرنی ہے. That's all I wanted to add about suppress, my own example. This is Thank you what جی. I have gone through, and this is what I am trying to change gradually, bit by bit. Thank you so چل much. جی عبدالروف، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں یا ابھی اس ٹاپک پہ ہی چل رہا نہیں نہیں، اب تو اوپن کر دیا جی. ہے؟ جی ٹھیک ہے. کوئی بھی مجھے سوال سر یہ کر سکتے پوچھنا ہیں، ہے جواب کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا ملے. مجھے سر یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں ابھی خدا سارے معاملات خود چلا رہا ہے، اس میں بہت کافی ایویڈنس دیا ہے کہ ہمیں جو بھی سچویشن آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ایک ایسا بلیف ہے جس کا بہت کافی ایویڈنس ہے قرآن پاک میں. لیکن ہر سچویشن میں کوئی جینوئن ورلڈ ریزن بھی ہوتی ہے، ورلڈلی ریزن. یا میں خود ذمہ دار ہوتا ہوں یا کوئی اور بڑا کلیئرلی ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن کو کیسے ریکنسائل کیا جائے؟ یعنی اس کی بڑی کروڈ ایگزامپلز ہو سکتی ہیں لیکن شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوئی نکال دیں، ایگزامپل کوئی، میں صرف اس ایگزامپل سے چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا، اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جی، مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں میرا بہت نقصان ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھوں، تو پھر میں جو ریئیکشن ہے اس کو، جو اس کا ریسپانسبل ہے اس کی طرف بہت زیادہ یعنی نہیں دیکھوں گا. لیکن ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ جو غلطی اس نے کی ہے وہ نہ کرے آئندہ. ہے. تو اگر اس کو اللہ کی طرف موڑ دیں تو بالکل ایک کنٹرڈکشن سی صورت ہو جاتی ہے. یہ تو ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ جس میں اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاں. یعنی کسی کی غلطی کی وجہ سے، کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے، کسی کی کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا. اس سے ہٹ کے بھی کچھ مثالیں ہو سکتی ہیں جس میں کہ میری غلطی کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، یہ بھی ہو جی سکتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ہی صورتیں میری ہو غلطی سکتی سے ہیں. بھی ہوتا ہے. جی، رائٹ مثال کے طور پر میں نے ایگزام کی تیاری نہیں کی اور رائٹ اس کے بعد فیل ہو گیا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ بھی ایک کنٹرڈکشن. تو یہ رائٹ دونوں سچویشنز ہیں اور یہ رائٹ تقریباً ہر سچویشن پہ اپلائی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی ایکچولی یہ جو کچھ اس وقت ہماری زندگی کی سچویشن ہے وہ چونکہ انٹریکٹیو ہے نا، تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم پہلی مثال کو سب سے پہلے لیتے ہیں. یعنی کسی کی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا. میرا کیوں ہوا ہے، کسی اور کا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں، وہ آپ ہی کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ وہ تو چل رہا تھا نا. وہی نیگلیجنٹ ڈرائیور جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 10 کلومیٹر یا ایون سینکڑوں کلومیٹر نکل آیا ہے ادھر سے اپنی جگہ سے، اور اب آ کر آپ کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ نقصان ہو گیا. دیکھیے دونوں چیزوں کو فرق کر لیں. یعنی ایک ہے ذمہ داری اس کی ہے، یہ نہیں ختم ہو رہی. اصل میں وہ جو آپ کو نقصان ہوا ہے اس کی نیگلیجنس سے آپ کو نقصان ہوا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ اس کی میں نے مثال دی تھی. یعنی اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ جاپنیز 1985 میں ایک سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں تقریباً 500 پلس لوگ مارے گئے تھے ایئر ٹریول میں. ٹھیک ہے جی. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا سنگل پلین کریش جس میں سب سے زیادہ جانیں گئی تھیں. اس میں ہوا یہ تھا کہ اس سے کوئی 11 سے 13 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاز جب لینڈ کر رہا تھا تو اس کی ٹیل رگڑ کھا گئی زمین کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بوئنگ والے آئے جاپان اور انہوں نے آ کر اس کی ریپیئر کی، لیکن اس میں ایک جو نٹ تھا اس کو لگانے میں، یعنی اس میں کئی نٹس لگے اور بالکل ٹھیک لگے، ہر جگہ پہ دو لگنے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس جگہ پر ایک لگا تھا. دا ایئر کرافٹ فلو فار 13 ایئرز. نیگلیجنس ہے یہ. اٹ از اے کلیئر کیس آف نیگلیجنس اور اے مسٹیک ایٹ لیسٹ اف ناٹ نیگلیجنس. مطلب اتنے ویل ڈیفائنڈ طریقے سے وہ نٹس لگنے تھے تو نیگلیجنس ہی کہیں گے. لیکن سوال یہ ہے، دیکھیے اب اس کو دو طرف سے اپروچ کرنا ہے آپ نے. ایک یہ کہ وہ نیگلیجنس کا ذمہ دار ہے، بوئنگ ذمہ دار ہے، اس پہ فائن ہونا چاہیے، اس کو بین کر دینا چاہیے، جو مرضی کریں، جو بھی لیگلی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، بیکاز دے آر رسپانسبل فار دیئر ایکشن. لیکن یہ 500 لوگ کیوں مرے؟ اوکے. یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی، جو میں جب کہتا ہوں کہ کوئی واقعہ خدا کی اذن کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس سے دوسروں کی ذمہ داری نہیں ختم ہوتی.
اصل میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان کی ذمہ داری تو ان کی ہے، اس پر لیگل ایکشن بھی ہوگا، آخرت میں بھی ایکشن ہوگا، جو سب کچھ ہوگا وہ ذمہ داری کے لیے جو ہونا چاہیے. کتنی مسٹیک ہے، کتنی نیگلیجنس ہے، سب کچھ کو آخرت میں الگ بھی کر دیا جائے گا. دنیا میں ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ 500 لوگ جن کی اس واقعے میں موت ہوئی، مطلب پچھلے 11 سال سے وہ واقعہ ہوتا رہا کہ وہ جہاز اڑتا رہا، ہزاروں کلومیٹر، ہزاروں گھنٹے وہ اڑا، اس موقع پر آ کے وہ اٹ کمپلیٹلی گیو ان. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ 500 لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کی فلائٹ بھی ہو سکتا ہے مس ہو گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں کہ ہم نے یہ فلائٹ پکڑ لی ہے. یہ سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ ان کو نہیں پتا. ایک 13 سال پہلے کے واقعے کی وجہ سے اس کے کانسیکوینسز نکل رہے ہیں، فار 13 ایئرز نہیں نکلے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ناؤ کیپ دس ان مائنڈ. بالکل ایسے ہی میں جو غلطی میری ہوتی ہے جس کے اندر میں کچھ ایکشن کرتا ہوں اور وہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے میرا، تو میں یہ سمجھ تو رہا ہوں کہ، اور مجھے یہ سمجھنا چاہیے بھی کہ یہ میرا نقصان، مجھے اپنے آپ کو اس سے لرن کرنا ہے تاکہ آئندہ اس وجہ سے نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن اس دفعہ کیوں ہوا ہے؟ یعنی کانسیکوینسز جو نکلتے ہیں میری غلطی کے، وہ بھی اصل میں ہر دفعہ نہیں نکل رہے ہوتے، اسی لیے تو غلطی کر رہا ہوتا ہوں. صحیح. آپ سمجھیں؟ یعنی دا تھنگ از دیٹ میں کیئرلیس ڈرائیور ہوں. میں کیئرلیس ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر چلا دوں، لیکن وہ جو اس جگہ پہ آ کے پھنسا ہوں، اس جگہ پہ پھنسنا جو تھا یہ خدا کا فیصلہ تھا، میری ذمہ داری ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. میرے کانسیکوینسز میرے ہی ایکشن کے ہیں، لیکن وہ نکلنے کب ہیں؟ وہ جو قرآن مجید میں سورہ شورا میں کہا نا کہ ویافو ان کثیر، بہت سارے کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ اگنور کر دیتے ہیں، نہیں نکلنے دیتے. اور یہ اس آزمائشی کا حصہ ہے. اس کے نتیجے میں اصل میں ہم اگر چاہیں، وہی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بننے کی کانشیس ایفرٹ کریں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا. ادروائز آپ اگر نیگلیجنٹ ڈرائیور ہیں مثال کے طور پر، اور آپ آج 10-15 سال سے آپ نیگلیجنٹ ہی رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یو وونٹ فیل دا نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف. ٹھیک ہے جی. سب ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ کر لیں. ذمہ داری میری ہے، اللہ تعالیٰ میری اس ذمہ داری کو ہر دفعہ اس کے کانسیکوینسز جدھر میں نیگلیجنٹ ہوتا ہوں نکلنے نہیں دیتے، ہر دفعہ نہیں نکلنے دیتے. ٹھیک ہے. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ساری زندگی اسموک کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار کے 100 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں. کھانسی کھونسی تھوڑی بہت ہو جاتی ہوگی، لیکن دیز آر دا تھنگز دیٹ وی سی ان لائف. اس میں کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں، وہ سارے اگر ہم ڈٹرمن کرنا چاہیں گے تو وہ ہم کو نظر بھی آنے شروع ہو جائیں گے کہ اچھا اس کی زندگی کا لائف سٹائل ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا. لیکن جی جی جی. اگر آپ سارے ہی جمع کرنا شروع کر دیں، ایکسپلینیشن ہم ڈھونڈ لیں گے، لیکن وہ ایکسپلینیشن کی پھر ایکسیپشن نکل آئیں گی پھر آپ کو. یعنی جو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں جب آپ کسی دوائی کا اثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں 100% رزلٹ آتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60% افیکٹو ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ 60% کس پر افیکٹو ہے؟ یہ مسائل ہیں. ڈسٹریبیوشن جو ہو رہی ہے فیصلوں کی، وہ جو کہا ہے نا کہ لہ الامر، ٹھیک ہے جی، لہ الخلق والامر، دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے بھی وہی کرتا ہے. وہ فیصلے جو اس دنیا میں انسانوں کے ذریعے سے ہونے ہیں، خلق والا. وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہے، وہ نکلنے نہیں دے گا ریزلٹس. میں محنت کرتا رہوں گا. وہ جو کہا ہے مثال کے طور پر، آپ کسی آدمی کو یہ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے میری والدہ نے یہ کہہ دیا ایک دفعہ، ایک ہمارے گھر ملازم آئے تھے کوارٹرز میں، تو انہوں نے ان کا مذاق کر دیا اور پوچھا کتنے بچے ہیں، تو انہوں نے بتایا 10 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا تو انہوں اور کوئی کم نہیں ہے بھائی، اور انہوں نے جواب بھی دیا اللہ دی دین ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ دی دین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم انوالو ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسی پروسیس کے اندر ہیں لیکن نہیں ہو رہے. آپ جب اس میڈیکل سائنس اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ ہم نے اس کے نتیجے نکال لیے، لیکن وہ سب کچھ نکال کے اس کے کاز اینڈ افیکٹس کو ڈھونڈنے کے بعد بھی ہم ابھی بھی اس جگہ پہ نہیں ہیں کہ جس کو چاہیں بچہ دے سکیں.
ٹھیک ہے نا جی. یعنی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ذمہ داری بھی ہے، سب کچھ ہے. دا تھنگ از دیٹ نتائج کدھر سے نکلنے ہیں. یوں سمجھ لیں آپ کہ زندگی میں ایفرٹس یا نیگلیجنس یہ میری ذمہ داری ہے. آئی ایم سپوز ٹو بی ناٹ نیگلیجنٹ، لیکن اس کے نتیجے میں ریزلٹس نکل آئیں گے. ابھی آپ نے جو پہلی مثال دی ہے اس میں مے بی آئی واز نیور اے نیگلیجنٹ ڈرائیور، لیکن somebody else's negligence hit me. تو یہ جو مجھے ہٹ کیا ہے، اور دنیا میں اور بھی ہزاروں لوگ تھے، مجھے ہی ہٹ کیا، وہ جو کہ میرے ہی چھت پہ بجلی گر گئی. یہ جو ایسپیکٹ ہے کس کی چھت پہ بجلی گرنی ہے، یہ بھی خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کچھ بات واضح ہو رہی تھی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اوے رسپانسبلٹی. اس کو ذہن میں رکھنا ہے جی. میں اس پہ ریفلیکٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ اور کوئی کوشچن جی ہو تو بعد میں کر لوں گا، کچھ اینگل سامنے ضرور آئے ہیں میرے. جی ضرور ضرور. جی جزاک اللہ. السلام جی صحیح ہے. جی مجاہد صاحب، آپ اگر اسی جو کانورسیشن ہو رہی تھی اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجیے، ورنہ جی پھر آپ سے پہلے جی ایک ہینڈ ریزڈ ہے، ان کو ہم جی موقع اسی دے. بات جی تھینک یو ویری مچ سر. اسی بارے میں ہے، جب آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو اہل صوف ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو جب ہم اس میں کہاں فرق ہے سر؟ اگر میں اپنی بات سمجھا سکوں، مجھے اس گروپ کا نام بھول گیا جو کلیم کرتے ہیں کہ ہر کام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو ہم بیچ میں لائن کہاں ہے سر؟ میں سمجھ سکا آپ کس گروپ کی بات کر رہے ہیں. آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، میں شاید مس کر گیا وہ ورڈ. آپ اس کو پلیز کلیئر کر دیجیے گا. جی مجاہد صاحب پلیز اس کو کلیئر کر دیجیے. جو اہل صوف ہیں شاید سر، جو کلیم کرتے ہیں. جو صوفیہ حضرات ہیں، جی سر. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی اصل میں دیکھیں، جو ہے نا، جو چیز سمجھنے کی ہے، صوفیہ سے ہمارا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے. صوفیہ سے جو اختلاف ہے وہ اصل میں ان کے دوسری چیزوں سے ہے. یعنی وہ بلیفس ہیں کچھ، اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جاوید صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ دیکھ لیں، ان کی تقریریں بھی ہیں، تحریریں بھی ہیں. انہوں نے تو اس پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو واضح کرنے پہ. تو اٹ از ناٹ اس چیز کے حوالے سے نہیں کوئی پرابلم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب کچھ. یعنی یہ تو میرا تو اس میں آئی وڈ ریکمینڈ دیٹ کہ ضرور اس بلیف کو، یہ ایسی بات ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح سے آدمی یہ کہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے نہیں آنا تو یہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں، تو آپ قادیانی ہیں. قادیانیوں کو اس وجہ سے نہیں کہا جاتا، نان مسلم جو کہتے ہیں لوگ، وہ اس وجہ سے نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ اس کی وجہ یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت ہونے کے قائل نہیں ہیں. اس میں اور بھی چیزیں ان کی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کیا کس کے ساتھ کامن ہے. جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا بات ٹھیک ہے. اگر بات ٹھیک ہے تو پھر چاہے اہل صوف کہتے ہو یا کرسچنس کہتے ہو یا جوز کہتے ہو، تب بھی ٹھیک ہے. جی کنور آپ انمیوٹ کر دیجیے. جی شکریہ. ایک تو سر جو آپ نے ابھی یہ جو پہلے عبدالروف صاحب کے سوال کا جواب دیا، تو اس پہ مطلب جو اس بارے میں میری سمجھ تھی اس میں بھی کافی اضافہ ہوا اور مجھے بہتر سمجھ میں آ گیا، تو اس کے لیے جزاک اللہ. اور جو میرا ابھی ہے سوال وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ، تو جو لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ماتحت ہیں. تو اب تک میری عادت یہ رہی ہے کہ میں ان کو مخاطب آپ کہہ کے کرتا ہوں، احترام، عزت احترام کے ساتھ. چھوٹوں کو بھی جی اکثر کرتا ہوں لیکن بڑوں کو خاص طور پہ. اس سے کچھ مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو اب تک کا نظام ہے مجھے بھی ملا ہے دیکھنے کو، اور جو میرے ساتھ میرے بڑے ہیں کوئی دوست ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب میں ان کو بہت نرمی سے پیش آتا ہوں، عزت بھی دیتا ہوں اور آپ کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، تو اس سے میرا وہ روب قائم نہیں رہتا، اور نتیجہ نہیں ہوتا ہے کچھ ہی عرصے میں میری بات کا وہ اثر نہیں رہتا. وہ میرے ماتحت ہیں تو مجھ سے کچھ کام، ان کو ذمہ داریاں دینی ہے جو کہ ان کو کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ جو میرے ذمہ کام وہ ہو سکے، وہ سارا نظام چل سکے. تو اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ میں اس میں سے عمر بڑا ہے، چاہے وہ میرے دفتر میں صفائی کرنے والے ہی ہوں، لیکن مجھ سے عمر بڑے ہیں تو میں ان کو آپ کہوں اور عزت بھی دوں.
لیکن یہ معاملہ ایک پیش آ رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے. اس کو پہلے کر لیتے ہیں جی. لیٹس ٹیک دس فرسٹ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں, ایز اے ریفلیکٹیو پریکٹیشنر واٹ ڈو یو تھنک یو آر ڈوئنگ رانگ؟ ایز اے ریفلیکٹیو پریکٹیشنر آپ سب لوگ جو ہیں اس پہ غور کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ سوال بڑا کامن سوال ہے. یعنی آپ اپنے ماتحت, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے بڑا ہے, خاص طور پہ اگر بڑا ہے, اور اس سے اگر آپ محبت سے, تمیز سے, احترام سے بات کرتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ وہ ایڈوانٹیج لے لیتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا اس کو فلپ کر لیں. جدھر میں احترام کرتا ہوں لوگوں کا, ادھر میں لوگوں کو ایڈوانٹیج دیتا بھی ہوں. یہ تو نہیں ہے مسئلہ؟ یہ بھی ہے تھوڑا سا میرے ساتھ. یہ جو اگر ایک چیز رائٹ. ہے تو یہ کم از کم یہ تو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو مجھے احترام کو کم کیے بغیر ایڈوانٹیج دینے کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی what you, مثال کے طور پر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں, میرے پاس ڈرائیور کی حیثیت سے آئے تھے. ہی از بین ود می فار 30+ ایئرس. میرے بھائی ہیں, وہ بہت ہی محترم ہے میرے لیے. اور جب کبھی میری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے تنخواہ نہ دیا کریں, لیکن میں نے جانا نہیں ہے ادھر سے. تو یہ بڑی محبت کا ہمارا آپس کا تعلق ہے, اور بہت میں احترام سے بات کرتا ہوں. ان کے بچوں سے بھی بہت احترام سے بات کرتا ہوں. آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ. لیکن جدھر غلطی ہو جائے ادھر دیر از نو لی وے. یہ کرنا تھا, یہ نہیں ہوا, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو آج ہی ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آج گنجائش نہیں ہے تو پھر صبح اٹھ کے یہ مجھے ٹھیک نظر آنی چاہیے, ورنہ تو یہ ذمہ داری نہیں پوری ہو رہی. تو اس چیز کو ہمیں بیلنس کرنا ہے. Being respectful does not mean giving more, setting more limits for others. یہ نہیں کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اب آپ نے وہ بیلنس ڈھونڈنا ہے کہ ریسپیکٹفلنس کو کم کیے بغیر میں نے اس چیز کو کیسے اچیو کرنا ہے. اور اس ریسپیکٹفلنس کو کم نہیں کرنا, صرف اس کو مزید بڑھا دینا ہے. یعنی بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اب تک صرف اپنے بڑوں کے ساتھ رسپیکٹفل تھے, تو رسپیکٹفلنس اصل میں یہ نہیں, اس لیے نہیں کرنی ہے آپ نے کبھی بھی کہ رسپیکٹفلنس اس لیے کریں کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کون ہے. آپ نے رسپیکٹفلنس اس لیے کرنی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کون ہے. جی ٹھیک ہے سر. اس میں سے تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی کر دیں کہ مطلب آپ اور تم, مطلب اس سے کتنا فرق پڑتا ہے اگر میں کسی کو آپ کے مخاطب کر رہا ہوں اور کسی کو تم کہہ کے. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. یہ دیکھیے, یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے, ورنہ یو میں یا عربی میں تو اس طرح کے مسائل ہی نہیں ہے نا. یعنی یہ جو ہے جنرلی ہم لوگ جو پلورل بولتے ہیں, اس کے لیے رسپیکٹفلنس کے لیے یہ عام طور پر دوسری لینگویجز میں اتنی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. لیکن اپنے کلچر میں رہتے ہوئے اگر ہم آپ کر کے بات کریں, اور سبھی کے ساتھ کریں آپ کر کے, دیر از نو ہارم ان دیٹ, دیٹس اے گڈ تھنگ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, ڈو یو لائک بینگ ایڈریسڈ ایز تم, چھوڑ دیں اس کو کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کنور عبد القدوس تم ایسا کرو, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ بڑے اچھے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس وقت آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ اف آئی ڈونٹ لائک اٹ دین آئی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اے مورل اسٹینڈرڈ, اٹ از اے کلچرل اسٹینڈرڈ. یہ ایٹیکیٹ کا معاملہ ہے. دیکھیے, مورالٹی میں اور ایٹیکیٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, مورالٹی یونیورسل ہے, ایٹیکیٹ جو ہے وہ سوشل کلچرل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ مجھے کافی سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ مزید بھی اس پہ غور کروں گا. انشاءاللہ. ہاں. دوسری چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی کچھ عرصہ ہوا, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ ہے کہ جب ایک نئی ذمہ داری مجھ پہ آئی ہے, مطلب ایک نئی جاب میری شروع ہوئی ہے, اس میں ذمہ داری مجھ پہ کافی زیادہ ہے. وقت وہاں میرا کام کرنے کا صبح 8 سے 2 ہی ہے, لیکن وہ سارے دن اور رات سونے سے پہلے میرے ذہن میں ہر وقت وہی سوال, مطلب ہر وقت وہی حاوی رہتا ہے
وہی میرا کام، اسی کے مختلف، کبھی کوئی چیز، کوئی ذمہ داری، کبھی کوئی کام اس کے متعلق وہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. آج چھٹی ہے لیکن آج بھی آ رہا ہوگا. تو یہ چیز سے مجھے یہ پریشان کر رہی ہے یہ چیز. تو اس کو کیسے مینیج کر سکتا ہوں؟ دیکھیں ایک حد تک تو یہ نیچرل ہے، یعنی دیکھیں کیوں ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. جو آپ کام کر رہے ہیں نا، وہ اس میں آپ کے ذہن میں کنیکشنز بہت سٹرونگ ہو چکے ہوئے ہیں، جو آپ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، ریگولرلی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہیں اگر، تو ہر روز گاڑی چلانا جو ہے وہ ایک نیا کام نہیں ہے آپ کے لیے. یو ہیو ویری اسٹرانگ کنیکشنز ان یور ہیڈ، ان یور برین، کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ کی گاڑی آٹونومس سسٹم پہ چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ ایوری اسٹیپ دیٹ یو ٹیک، یو آر جسٹ ڈرائیونگ. جب وین یو ڈو سم تھنگ نیو، آپ نے ایک نئی چیز سیکھنی ہے، آپ ایک گاڑی سیکھنے لگے ہیں، تو اس کا ہر ایکشن بڑا کانشیس ہوگا. اچھا، اور یہ بھی بالکل نیچرل ہے کہ جب وہ اسکل، ابھی ریسنٹلی سم منتھس بیک مائی ڈاٹر لرنڈ ڈرائیونگ، اور اس میں اس کو خواب میں بھی ڈرائیونگ آیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ شی از آلویز پریکٹسنگ ان دا ہیڈ، کہ میں نے کیسے ڈرائیو کرنی ہے، یہ اس وقت کیسے کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایک حد تک تو یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یو ڈونٹ وانٹ، یو آر اسکیئرڈ آف فیلنگ. یہ جو ہے پرابلم، کہ if I'm scared of failing, that is a big problem. Don't be scared of failing. ٹھیک ہے جی. You have to change your whole identity into a learner. I'm a learner. اینڈ اس آئیڈینٹی کو پبلک کر دیں، یعنی اس گروپ میں، اس سرکل میں، کہ جس میں آپ اس ذمہ داری کو، جو نئی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، اس میں آپ یہ پبلک کر دیں کہ میں ایک سیکھنے والا ہوں، اور آپ سب لوگ میرے اس معاملے میں استاد ہوں گے، اور جو بھی غلطی کروں گا اس میں آپ نے بلا جھجک مجھے فیڈ بیک دینا ہے اور مجھے کریکٹ کرنا ہے. اس چیز میں کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں، وہ والا فیئر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ان دونوں ایسپیکٹس کو الگ الگ کر لیں. یعنی ایک چیز ہے نیا کام جو ہے جب ہم کرتے ہی ہیں تو اس وقت تو کچھ غالب آتا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی مجھے یہ یاد ہے کہ یہ میرے بیٹے نے کچھ سیٹنگ کی یہاں پہ کمرے میں آ کے، اور یہ کہا کہ اس طرح سے ریکارڈنگ کر لیا کرے. تو آپ یقین کریں کہ آئی وڈ اسٹارٹ، میں ایوری ڈے آئی وڈ اسٹارٹ دا سیٹ اپ اباؤٹ این آور بفور دا سیشن، 1 گھنٹہ پہلے. ٹھیک ہے. اب اینڈ دیٹ واز بیکاز آئی واز ناٹ شیور، انشور تھا، ایک نیا کام ہے، یہ کرنا ہے، دماغ پہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوتا تھا. یعنی نہیں ہوگا تو کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا گزارا، انشاءاللہ، بات ہی کرنی ہے. تو لیکن اب وہ جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹے کے بجائے اٹس ناؤ 15 منٹس، بیکاز ناؤ آئی نو دا روٹین، کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آئی ایم کمفرٹیبل ود دیٹ. بٹ اٹ از ناٹ اباؤٹ اینی فیئر. وہ اگر فیئر ہے تو اس فیئر کو آپ نے، یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ فیئر. یعنی ایک تو یہ اپنی زندگی سے اس ایسپیکٹ کو نکال دیں کہ فیلئر کوئی غلط چیز ہے. اصل میں فیلئر اس بات کی علامت ہے کہ آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ کبھی فیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ، آر یو گوئنگ ٹو بی اے ڈوئر، اینڈ دیٹ وڈ آلسو مین دیٹ یو ول فیل سم ٹائمز، بٹ دیٹ ول آلسو مین دیٹ انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق ہوگی تو یو ول اچیو. تو my identity is that I will keep trying. ٹھیک ہے. when you'll keep trying, you'll also fail, and that is perfectly all right. You'll make mistakes, and that is perfectly all right. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس پہ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائے. ایک کامنٹ موئی صاحب جو پہلا پوائنٹ ریز کیا تھا انہوں نے بھی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کسی کو زیادہ محبت سے پیش آئیں یا زیادہ ادب سے پیش آئیں تو دے ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتا کہ ان کے اگر someone is taking advantage of us تو وہ اسی وجہ سے لے رہا ہے، وہ ہماری اسی ہیبٹ کی وجہ سے لے رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہماری کسی اور ویکنس کی وجہ سے لے رہا ہوں، جیسے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. مجھے یاد ہے آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیشن میں یہ ہائی لائٹ کیا تھا، بڑا اچھا کانٹراسٹ، کہ دوسروں کی رسپیکٹ ہر وقت کرنی ہے، یہ ایک پرنسپل ہے، لیکن اس پرنسپل کو فالو کرنے کے لیے اگر ہم دوسرا پرنسپل وائلیٹ کر رہے ہیں، وچ از کہ ہم نے ہمیشہ جسٹیفائڈ رہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا، تو بات تو گھوم کے وہی ہوگی. رائٹ. ہم نے ایک پرنسپل تو وائلیٹ کر دیا، اور دونوں پرنسپل سائملٹینیسلی بھی فالو کیے جا سکتے ہیں.
تو شاید یہ assumption ہی in itself false ہے to begin with کہ میرے ایک پرنسپل فالو کرنے کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. وہ پرابلم ان آئسولیشن اگر دیکھیں تو شاید اس کا سولوشن بہت آسانی سے نکل بھی آئے. انشاءاللہ بالکل بالکل میرا خیال ہے انشاءاللہ نکل آئے گا. آپ جنرلی اس کو اڈاپٹ کریں. یعنی رسپیکٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اصل میں اب باقی اصول توڑ دینے ہیں. یہ تو اس کی رسپیکٹ کے خلاف ہو جائے گی. ایبسولوٹلی. جی آصف پلیز انمیوٹ کر لیجیے. گو اہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے. یہ جی آصف جی اللہ صاحب. کا شکر. اچھا موئی صاحب، ایک تو جو بات چل رہی ہے اس پہ میں چھوٹی سی بات کر لوں کہ جب ہم پولائٹ ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ویسے کامن سی چیز ہے جو کامن لوگ اس طرح سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے ساتھ پولائٹ ہیں تو ان کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ پولائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پولائٹ ہونا ڈیزائریبل ہے اور اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن سم ٹائمز ہم نا اتنے assertive نہیں ہوتے about the task جو ذمے ہے کسی کے. تو اگر ہم اپنی پولائٹنس کے ساتھ اپنی assertion کمیونیکیٹ کر دیں تو پھر اس طرح کا مسئلہ نہیں آتا یا بہت کم ہو جاتا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئکلی یہ بتا دیجئے کہ irrational beliefs اور cognitive distortions جو ہیں اس کو ہم کوئی بگر فریم ورک میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بگر فریم ورک سے آپ کی کیا مراد؟ یعنی ابھی ہم نے irrational beliefs کو پہلے کور کیا اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ cognitive distortions جو ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے وہ بلیفس، اور ان کا کنیکشن بھی آپ ہر ویڈیو میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کس سے. تو ہم اس کو اگر تھوڑا سا اور گہرائی میں پڑھنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو آپ جو بھی ریسرچرز نے اس پہ کام کیا ہوگا تو اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ ہم ذرا ایک بگر فریم ورک میں اس کو دیکھ سکیں یہ کون سی چیز کس طرح سے ریلیٹ ہو رہی کانسیپٹ وائز. تھوڑا سوچنا پڑے گا جی اس پہ مجھے. آئی ایم ناٹ ایبسلوٹلی کلیئر کہ کس طرح سے ہوگا، لیکن اس پہ سوچیں گے تو یقیناً مل جائے گا. یعنی بیسیکلی تو اٹ از اباؤٹ آور جو پیٹرنز ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اٹ از اے کنٹینیوس. ان میں کچھ بلیفس اچھے ہیں، کچھ بلیفس ڈسٹارٹیڈ ہوتے ہیں. یہ جو بلیفس ہیں جس کو ہم ارریشنل بلیفس کہہ رہے ہیں یہ کامن ہے، کافی کامن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں جنرلائزڈ قسم کی باتیں کر کے تو اور جو سننے والا ہے وہ بھی اصل میں بہت کلیئرٹی نہیں چاہ رہا ہوتا اس میں. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہہ رہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی میرے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ زیادتی کا کیا مطلب ہے، نہ وہ بتا رہا ہے. اینڈ دس از دا وے وی آر ایکچولی ڈیولپنگ. کہ یہ بات ہوئی اور اس کے نتیجے میں نے اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ پورا کا پورا بنا لیا. ابھی مثال کے طور پر آئی ول گیو یو این ایگزامپل آف دس ریسنٹ کانورسیشن ود اے ویری سینئر اینڈ اے ویری ریسپیکٹیبل کولیگ آف مائن، کہ جس سے میری بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے بعض لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ بھی ان کو ہائر کر لیتے ہیں، سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی وہ کہتے ہیں اس سے ان کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے. تو میں نے کہا پرفارمنس خراب جب ہوگی تو آپ اس کو پکڑ لیں، لیکن آپ اس طرح کی ریسٹرکشنز کیوں لگا رہے ہیں؟ تو مطلب ہی سیڈ کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے. تو میں نے کہا نہیں، وہ جب خراب ہوگی تو آپ اس سے پوچھ لیں، ورنہ اس کو کھلا چھوڑ دیں. مطلب ٹھیک ہے وہ 10 جگہ بے شک کام کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ٹریڈیشن کے خلاف. میں نے کہا ٹریڈیشن بھی تو ہیجمونک ہے نا یہ، یعنی اس میں امپلائر کا فائدہ ہے، اس وجہ سے یہ ٹریڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ نہ لے سکے. مطلب میرے پاس جو آدمی ہے وہ میری تنخواہ پہ جتنی میں کم دے رہا ہوں اس پہ کام کرتا رہے، اور اس کو یہ ہمیشہ اس تلوار کے آگے وہ
سر جھکائے رکھے کہ کسی دن بھی اس پر تلوار چل سکتی ہے، وہ اگر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن آئی کین ٹرن ہم آؤٹ اینی ٹائم. تو یہ جو پوزیشن ہے اس وقت امپلائر کی، آپ کالجز میں دیکھیں، آپ ادھر ادھر ہر جگہ پہ دیکھیں، یہ ایک ٹریڈیشن ہے. لیکن یہ ٹریڈیشن پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو آپ بولے گا کہ اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری وہ جو اسٹرینگتھ کو مینٹین کرنے کی پوری جو ہیجمونک اپروچ ہے وہ موجود ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا، تو اس لیے آئی تھنک آئی جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ مے بی اٹ ہیز سرٹن، اصل میں تو یہ وہ بلیفس ہیں جو ہماری زندگی میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ لے لیے جو کامن ہے، 11 کے قریب وہ کامن ہے، اور ان کو لے کر تو یہ بنا لیے. یہ جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ایلسن ہارپر نے اس پہ بیسک کام کیا تھا، اسی کو پھر آگے کوگنیٹیو سائیکالوجی میں بڑی پذیرائی ملی، اور اسی کو میں نے لے لیا تاکہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. جی بالکل، اس پہ آپ نے کافی محنت کی ہوئی ہے، اور آپ کی محنت کی وجہ سے ہمیں وہ کتابیں نہیں کھنگالنی پڑی جو ادروائز ہمیں بیٹھ کے صبح جس وقت آپ بیٹھ کے ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرنی پڑی. اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، اس کا کرکس جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. اللہ خیر. اچھا، اب ہم کمیونٹی انیشیٹو پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ضرور جو ضرور. آپ نے اس کو کہا کہ جی وچ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. اٹس کلوز ٹو دا ہارٹ آف ایچ ون آف اس. اور ابھی جب ہم یہ جڑنا شروع ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کتنا پیشنیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں، ان سیشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. 2 سیشنز ہمارے ہو چکے ہیں، کل یسٹرڈے اس کا دوسرا سیشن تھا، تو اس میں اس کی اٹینڈنس بھی بڑی ہے. اور اس میں انیشلی جو ہم کام کر رہے ہیں، ظفر اس میں ٹائم دے رہے ہیں، عائشہ، علی رضا، آمنہ نے بھی اپنا یوزفل فیڈ بیک دیا ہے، کچھ اس پہ ایک پمفلٹ سا بنایا ہے اپنے شوق کے ساتھ، تو وہ بھی گروپ ماشاء پہ ہم اللہ. شیئر کریں گے. جی، تو اس کے علاوہ ہم جو پروفائل ہے پارٹیسپینٹس کا، ہمارے ممبرس کا، پروفائل شیئرنگ بھی کریں گے. تھوڑا سا ڈیٹا جو ضروری ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے وہ ہمیں ابھی اکٹھا کر کے، تو ایک دوسرے کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پتہ چلیں گے. اور جیسے آپ نے گائیڈ کیا تھا کہ لوگ جغرافیکلی اگر کلوز پراکسیمٹی میں ہیں تو وہ بھی ملنا شروع کریں اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں. وہ کام ہو رہا ہے. ابھی باقی لوگ جو ابھی اس گروپ کا حصہ نہیں ہے، تو اس سے جو ریلیونٹ ویڈیو ہے وہ بھی موجود ہے آپ کے چینل کے اوپر. اس کے نیچے واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ نے شیئر کر دیا تھا، تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ وہ اس گروپ میں آ سکتے ہیں. ایک مسئلہ جو ہمیں ہو رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا جب آج کی کا یہ پروگرام شروع کیا تو اس میں بھی ذکر کیا، وہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سب لوگ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اگرچہ ایجنڈا پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ایجنڈا کے اوپر بات ہو، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پہ بات مکمل نہیں ہو پاتی. اگرچہ ہمارا ایجنڈا اتنا ایمبیشیس نہیں ہوتا، تو اس میں اب ہم یہ بھی لرن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایجنڈا پہ فوکس رہیں، اپنی بات مختصر ترین وقت میں اس کے اوپر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ڈیولپ بھی ہو جائیں گی. تو ابھی تک آپ مطمئن رہیے کہ انشاءاللہ یہ ایک سکسیس سٹوری بننے جا رہی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسری بات اس میں ایک چیز آپ سے گزارش کروں گا، انسانوں کا جدھر معاملہ ہونا جی، اس میں ایک تو یہ کہ یو مسٹ آلویز کنسیڈر ڈائیورسٹی. ایک بات یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جاننا بھی ہے. سم پیپل مائٹ بی اے لٹل مور انٹروورٹ دین وی فیل کہ ہونا چاہیے، بٹ دیٹ از ناٹ فار اس ٹو فیل. ہم ان سب کو جو بھی ہیں، انٹروورٹس ہیں، ایکسٹروورٹس ہیں، جو بھی دا وے دے آر کمفرٹیبل، ہم ان کو اسی میں ویلیو دینا شروع کریں. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وچ آئی تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ، اور وہ میرے سیشنز میں لوگوں کو
بہت کم ملے گی، ملتی رہی ہے. بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے اس پہ، کافی لوگوں نے کیا. خاص طور میں ابھی تو یہاں پر تو بڑی آرگنائز ہوتی ہے یہ. جب ہماری ورک شاپس ہوتی تھی نا، جو 3 گھنٹے کے سیشنز ہوتے تھے، اس میں چونکہ گفتگوؤں پہ زیادہ بیسڈ ہوتی ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گفتگویں انسان اور گفتگویں دونوں اوپن سسٹمز ہیں. وہ جو ہے نا ایلیا پریگوجین کی تھیری کیوس کے بارے میں، کیوس اصل میں ایک نئی آرگنائزیشن وجود میں لے آتا ہے کئی دفعہ، وچ اف وی کیپ آور سیلوز اوپن، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ اس کو یوں سوچ لیں کہ کانورسیشنز ہو رہی ہیں، اگر کہیں پہ ایجنڈے سے ہٹ بھی گیا تو اب 2 طریقے ہیں نا کہ واپس ایجنڈے پہ لے آیا جائے، اس کا اور اس کا. یعنی واپس ایجنڈے پہ لے آیا جائے، یا ابھی جو لوگ ہیں انوالوڈ ہیں اس میں زیادہ انگیجڈ ہیں، ان کو اس وقت بات کرنے دیجیے. ان دونوں چیزوں کا بیلنس اگر آپ رکھیں گے اور اس چیز کو کبھی کبھی فراموش بھی کر دیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارا ایک ایجنڈا تھا، آج نہیں ہوا، پیپل ور مور انگیجڈ ان دس کانورسیشن، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا خیر برآمد ہو جاتا ہے اس میں. تو اس میں وقت کا ضیاع کبھی نہ سمجھیے گا. ویئر پیپل آر کنورسنگ ان اے گڈ in a well mannered, in a good, in a productive way، اس کے اندر سے ایسے ایسے خیر برآمد ہو جائیں گے کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے اس کے بارے میں کئی دفعہ ہمیں اپنی گفتگو میں، اپنی مینجمنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے جانا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی بالکل، جی 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 بالکل ٹھیک ہے. جسٹ منٹ. کل عائشہ نے جب میٹنگ کے بعد کنسرن شیئر کیا تو عائشہ سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ انکلوسیوٹی اور ڈائیورسٹی، اس کو انشور کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ اسٹرکچرڈ اگر بنا دیں گے ان سیشنز کو، تو وہ تو پھر ایک کوشچنیئر ٹائپ چیز بن جائے گی، پھر وہ گفتگو نہیں رہے گی. اور ان گفتگوؤں سے جو کچھ ہم برآمد کرنا چاہ رہے ہیں یا جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کی گائیڈنس میں ہم نے کچھ چیزیں جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہیں. تو بس دعا کرتے رہیے، ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. آج کا ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو جی، تھینک یو. خدا حافظ. فی امان.